میں حسب روایت آپ کے ساتھ میسج آج کا شیئر کرنے لگا ہوں، اور میسج آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ میسج کچھ یوں ہے کہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں جن کا نام باراک اوباما، جو امریکہ کے صدر گزرے، وہ پہلے ٹیچر تھے اور وہ ایک کلاس کو پڑھا رہے تھے، اور وہ کلاس میں جاتے ہیں اور ایک دو سوال پوچھتے ہیں بچوں سے، اور پھر جب وہ سوال بچوں سے پوچھتے ہیں تو بچے بھی سر سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد پھر ایک جو جواب وہ ٹیچر دیتے ہیں اس کو عملی طور پر وہ ثابت کرتے ہیں۔ یہ سٹوری میں نے آپ کے سامنے ایک سکیچ بنا دیا، اب میں اس سٹوری کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، اور آپ سوچئے کہ کیا ایسے ممکن ہے کہ آپ کے اندر کتنے ماما موجود ہوں گے جو یہ تہیہ عرض کر کے جائیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور وہ بدلنے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو ایک اچھا خواب ہونا چاہیے کہ میں نے یہ بننا ہے، میری منزل یہ ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خواب پیدا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہی خواب آپ کو، اس خواب کو پورا کرنے میں پھر آپ کو نیند نہیں آئے، پھر آپ جاگتے رہیں گے، اور اس وقت تک جاگتے رہیں گے جب تک وہ خواب پورا نہیں ہو۔ ذرا پوری سٹوری کو غور سے سنیے گا۔ 1996 میں کلاس میں ایک ٹیچر کھڑا ہے اور ایک بچہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، سر آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، خواب بڑا ہونا چاہیے۔ یہ ٹیچر سوال پوچھ رہا ہے، اپنی کلاس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، خواب بڑا ہونا چاہیے۔ تو آگے جو بچے بیٹھے تھے وہ بھی ظاہر ہے بہت ذہین بچے تھے، انہوں نے یہی سوال سب سے وہ پوچھتے ہیں، سر آپ کا اپنا خواب کیا تھا؟ اب ہمیں کہہ رہے ہیں خواب دیکھنا چاہیے، آپ کا اپنا خواب کیا تھا؟ وہ ایک بلیک کافی کا کپ اٹھاتے پی رہے تھے، اس کو ٹیبل پر رکھتے ہیں اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا، میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ تو پوری کلاس کہکا لگاتی ہے، پوری کلاس ہنسنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ہمارے سامنے ٹیچر کھڑا ہے اور یہ صدر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہوا سر؟ پھر کیا ہوا کہ دنیا نے اس بندے کو 2 مرتبہ امریکہ کا صدر بنتے دیکھا، ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ۔ وہ ٹیچر جس کا خواب تھا کہ میں نے صدر بننا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ 2 دفعہ امریکہ کا صدر بنا، اور اس کا نام کیا تھا؟ باراک اوباما، جو کہ ایک سکول ٹیچر تھا۔ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، پھر اس ٹیچر نے کیا کیا؟ جب وہ پریزیڈنٹ بنا، جب وہ صدر بنا، صدر کی صدارت کی کرسی پر بیٹھا، تو اس نے پہلا جملہ بڑا خوبصورت کہا۔ پہلا جملہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اب کہا کہ nothing is impossible, nothing is impossible۔ جب اس نے وہ آسمان کو nothing is impossible، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میں ایک ٹیچر ہو کر اگر صدر بن سکتا ہوں تو آپ دیکھیں، آپ اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں، اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے، تو آپ یقیناً بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ باراک اوباما کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر یقیناً سارے حالات آپ کے فیور میں آئیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے جب آپ یہ سوچیں گے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ خواب دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں، خواب دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ ہی نہیں ہے، آپ خواب ہی نہیں دیکھ رہے، پھر آپ اس منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اب آپ ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تلنگانہ میں جانا ہے، تو آپ تلنگانہ والی گاڑی پر بیٹھیں گے تو تلنگانہ، اگر تلنگانہ کا خواب ہی نہیں ہے
پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ادھر بیٹھے ادھر ہی بیٹھے نہیں. لہٰذا بیٹے میرا یہ میسج ہے آپ تمام لوگوں کو کہ بیٹے جو وقت آپ نے گزار دیا اس میں سارے اساتذہ نے آپ کے ساتھ ضرور دیکھیں اور اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ شعار بنائیں تاکہ آپ کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابی سے نوازے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. میں آخر میں اپنی تمام انتظامیہ خاص طور پر افتخار صاحب کا اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے سر آصف صاحب جو آپ کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں یعنی وہ معمول ہیں اور اس کے علاوہ خالد بھائی اور یہ ہمارا اللہ پاک کے یہ سارے اساتذہ کرام جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہر ایک نے اس پورے فنکشن کو خوبصورت بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. خاص طور پر جو آپ کے انچارج صاحبان تھے ان کا آپ کو شکریہ جاتے ہوئے ضرور ادا کرنا چاہیے جنہوں نے 2 سال آپ کو برداشت کیا 2 سال آپ کی تربیت کرتے رہے. تو جتنے اساتذہ جو 9th کلاس کے انچارج تھے طاہر صاحب تھے اور افتخار صاحب تھے اور ظاہر صاحب طارق صاحب اور ظاہر صاحب اور عابد صاحب جو وہ 10th کے انچارج تھے تو یقیناً کیونکہ آپ کی یہ تربیت میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں ورنہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک تو آپ کو یہ 10th کے فرینڈز یاد رہیں گے اور ایک آپ کو کلاس کے انچارج پوری زندگی یاد رہنے والی یہ 2 چیزیں اور یہ جو دوست آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ زندگی پھر آپ کو نہیں آج ان کے ساتھ جو وقت گزارے آج صبح بھی میں کچھ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آج کھیلنے کا وقت نہیں ہے آج یادیں اپنی بنائیں آج بیٹھیں اور پھر ایک دوسرے کو ملیں آپ کی بات اگر کیمرے کی ضرورت ہے پکس بنائیں تھوڑی اچھی گفتگو کریں بیٹھیں کھیل تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے آج جو بچھڑنا ہے پھر کبھی خوابوں میں یہ کہتے ہیں کہ آج کے وقت کی بچھڑے تو پھر شاید کبھی خراب خوابوں میں ملے جس طرح خشک پھول کتابوں کو. تو یہ بیٹے آپ لوگوں کو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیوں سے نوازے اور آخری پیغام یہی ہے کہ آپ سب ہمارے سفیر ہیں آپ کا دیا ہوا پیغام اس ادارے کی بھلائی کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اس ادارے میں داخل ہوئیے یہاں پر جو فیکلٹی موجود ہے یہ انتہائی ایجوکیٹڈ ہے ویل لرنڈ ہے اور اس ادارے کا خوبصورت ماحول آج بھی بہت سارے بچے ننے مونے امتحان دے رہے ہیں تو ان کے اساتذہ کہہ رہے ہیں کتنا خوبصورت ادارہ ہے. تو یہ ادارہ یقیناً اس کی بلڈنگ تو ہے ہی خوبصورت جہاں پر فلور بھی بڑے خوبصورت ہیں لیکن اس ادارے کی سب سے بڑی خوبصورتی آپ ہوگی. اگر آپ لوگ نہیں ہوں گے تو یہ ادارہ جو ہے یہ ایک ویران جنگل کی حیثیت ہے. تو بیٹے آپ نے ہمارا پیغام پورے علاقے میں یہ پھیلانا ہے کہ سب سے اچھا ادارہ ہمارا ادارہ ہے. اس ادارے کا سلوگن آپ نے لے کر جانا ہے اور ویسے بھی ہمارے ادارے کا ایک سلوگن یہ بھی ہے کہ سلام دعا کرنا ہے اور ماں باپ کا اور اساتذہ کا احترام کرنا ہے. اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے.